بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم مزید آگے سبق شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں گے کہ جو ہم نے گرامر کا حصہ پڑھ لیا ہے اور تھوڑی سی اس کی دہرائی ہو جائے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو اصل مقصد ہے ہمارا قرآن شریف کا ترجمہ، اس کی طرف ہم آئیں گے۔ سامعین، ہم نے اپنے سبق کا آغاز اسم سے شروع کیا تھا اور اسم کی علامات میں ہم نے ایک الف لام پڑھا تھا کہ جس لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہے، یا جس لفظ کے آخر میں دو زبر، دو زیر، دو پیش ہوں وہ بھی اسم ہے، جیسے القلم، زید، ہم نے مثالیں دی تھی۔ اور اس کے بعد ہم اسماء اشارہ کی طرف آئے تھے۔ اسم اشارہ قریب کے 5 الفاظ ہم نے پڑھے، جیسے ھذا، ھذہ، اور اسم اشارہ بعید کے بھی 5 الفاظ پڑھے تھے، جیسے ذالک، ذانک وغیرہ۔ اس کے بعد ہم نے ضمائر کا سبق شروع کیا تھا، جو کہ بہت اہم تھا، اور ہم نے ضمائر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ نمبر 1 فاعل کی ضمیریں، نمبر 2 مفعول کی ضمیریں۔ فاعل کی ضمیروں میں ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن۔ پہلے 6 کا تعلق غائب کے ساتھ، پھر 6 کا تعلق حاضر کے ساتھ، پھر واحد متکلم، پھر جمع متکلم۔ اسی طرح سامعین، ہم نے ضمائر کے دوسرے حصے میں مفعول کی ضمیریں پڑھی تھیں، جیسے کتابہ، اس کی کتاب، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابکی، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا۔ تو یہ ہم نے مفعول کی ضمیریں پڑھی تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ ان ضمیروں کے ساتھ بعض دفعہ حرف بھی آ جاتا ہے، جیسے کتابہ، کتاب کو ہٹا کر ہم لام لگا دیں، لام جارا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، یا لام کو ہٹا کر ہم ان لگا دیں، انہو، انہما، انہم، وغیرہ وغیرہ۔ تو گویا جس طرح اسم ان سے پہلے آ سکتا ہے، اسی طرح حرف بھی ان سے پہلے آ سکتا تھا، اور ان کی مثالیں اور معنی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اور ضمائر کے بعد ہمارا جو اہم سبق تھا وہ مذکر اور مؤنث کا تھا۔ مذکر اور مؤنث میں ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو وہ مذکر ہے، جس میں علامت تانیث ہو وہ مؤنث ہے۔ اور ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، مذکر حقیقی اور قیاسی، سماعی۔ حقیقی تو وہ ہے جو جہاں فطرت فیصلہ کرتی ہے، قیاسی جو قانون کے مطابق ہو، جیسے تا وغیرہ آ جائے، اور سماعی وہ تھا جو اہل عرب سے ہم نے سنا۔ تو گویا مذکر، مؤنث، حقیقی، قیاسی، سماعی میں فرق یہ تھا کہ حقیقی ہم اس کو کہیں گے کہ جہاں عقل فیصلہ کرے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث۔ اب مثال کے طور پر لفظ ماں کا لفظ جب بھی ذہن میں آئے تو فطرت فیصلہ کرتی ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ مؤنث ہے، مذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سامعین، قیاسی کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اہل عرب سے ہم نے سنا ہو، اور عموماً ہم نے پڑھا تھا کہ
مؤنث کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، اور مذکر کی علامت ہے کہ اس کے آخر میں گول تا نہیں ہوتی۔ اور بعض کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اہل عرب سے ہم نے سنا ہے کہ یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، ہم اس کو سماعی کا نام دیتے تھے۔ اسی طرح سامعین، ہم نے مذکر مؤنث کے بعد واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ اس وقت تو شاید ہمارے لیے مشکل سبق تھا۔ اب فعل کو پڑھنے کے بعد یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، چونکہ فعل میں ہم نے تثنیہ کی علامت الف پڑھی ہے اور جمع کی علامت ہم نے واو پڑھی ہے۔ تو جہاں الف اور واو نہ ہو وہ واحد ہوتا ہے۔ یہی بات ہم نے اس میں عدد کے بارے میں بھی پڑھی تھی، تثنیہ، جمع وغیرہ۔ وہاں تثنیہ بنانے کا طریقہ وہی الف نون آخر میں لگاتے تھے، اور جمع بنانے کا طریقہ وہی واو نون آخر میں لگاتے تھے۔ جیسے مسلمون، میم کے آخر میں نہ الف ہے اور نہ واو ہے تو ہم کہیں گے یہ واحد ہے۔ اگر مسلمان ہی ہو تو یہ تثنیہ ہے، اگر مسلمون ہو تو یہ جمع ہے۔ البتہ جمع مذکر اور جمع مؤنث میں فرق یہ تھا کہ واو نون آ جائے جیسے مسلمون تو جمع مذکر سالم، الف تا آ جائے جیسے مسلمات یہ جمع مؤنث سالم۔ اور ساتھ ساتھ ایک لفظ اور بھی ہم نے پڑھا تھا، جمع مکسر۔ اور جمع مکسر کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جمع مکسر وہ ہے کہ جس میں واحد کی بنا سلامت نہ رہے، جیسے رجل سے رجال۔ بہرحال واحد، تثنیہ، جمع یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے اسماء موصولہ پڑھے تھے، اور اسماء موصولہ جیسے الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، یہ تقریباً 19/3/25 کو یہ سبق ہمارا ہوا تھا اسماء موصولہ کا۔ تو اسماء موصولہ کا معنی بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو دو چیزوں کو آپس میں ملانے کے لیے آتا ہے۔ تفصیل بھی ہم نے پڑھی تھی کہ الذی کا معنی کیا ہے، اللذانی کا معنی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اسماء موصولہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح ہم نے من اور ما کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ بھی اسماء موصولہ ہیں، اور کبھی کبھی من اور ما سے سوال بھی کیا جاتا ہے۔ اگر ذوی العقول سے، یعنی جن کے اندر عقل ہو، ان سے سوال کیا جائے تو من، اور غیر ذوی العقول سے سوال کیا جائے تو ما۔ جیسے وہ مشہور 3 سوال ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، وغیرہ۔ سامعین، اسی طرح ہم نے اسماء موصولہ میں ایک این اور ایتن کا لفظ بھی پڑھا تھا۔ یہ بھی اسماء موصولہ ہیں جو کے معنی میں آتے ہیں۔ اسماء موصولہ کے بعد ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ پڑھا تھا۔ نکرہ جو عام چیز کے لیے ہو، معرفہ جو خاص چیز کے لیے ہو۔ اور معرفہ کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، علم جیسے نام، یہ معرفہ ہوتے ہیں۔ ہم نے ضمائر کا سبق پڑھا تھا، یہ معرفہ ہے۔ اسم اشارہ یہ معرفہ ہے۔ اسم موصول یہ معرفہ ہے۔ تو الف لام والا اسم کوئی بھی ہو جیسے القلم، وہ معرفہ ہے۔ اور اسم نکرہ وہ ہوگا جو ان میں سے کسی چیز میں نہ ہو، نہ اسم ضمیر ہو، نہ اسم علم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہمارے اسماء کا سبق تھا، اور ہم یہ پورے جو سبق ہیں ان کو مد نظر رکھ کر اب ہم اجرا کی طرف آئیں گے۔ مثال کے طور پر سامعین، ہمارے سامنے ایک صورت ہے، ہم سورۃ ناس کو لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، یہ ہم نے اکتب امر پڑھا ہے، اکتب لکھ، تو یہ قل یہ امر ہے۔ نشانی کیا ہے؟ لام ساکن، وہاں بھی با ساکن، قل۔ اعوذ، یہ اعوذ ہم نے مضارع کا واحد متکلم کا ایک لفظ پڑھا تھا، واحد متکلم، جیسے اکتب میں لکھتا ہوں یا لکھوں گا، تو اعوذ یہ شروع میں الف ہے،
زال کے اوپر پیش ہے، واحد متکلم ہے، تو یہ ہے مضارع کا واحد متکلم۔ قل اعوذ، یہ ہم نے جو برب الناس، یہ با ہے، یہ با جارہ ہے، تو رب الناس، الناس الف لام ہے، چونکہ اس کے شروع میں وہ اسم ہے الناس، چونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو الناس اسم ہے، علامت شروع میں الف لام ہے، تو اسم سے پہلے جو اس کے ساتھ لفظ ملا ہوا ہوگا وہ بھی اسم ہوگا، برب الناس، تو گویا رب بھی اسم ہے اور الناس بھی اسم ہے۔ دوسرا، یہ جو حروف جارہ ہیں یہ ہمیشہ اسموں پر داخل ہوتے ہیں، فعلوں پر داخل نہیں ہوتے، تو برب الناس رب پر با داخل ہے تو یہ جارہ ہے، تو ہم معلوم کریں گے کہ رب کا تعلق اسم کے ساتھ ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس، آگے ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، پوری صورت کو ہم نے اسی طرح دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اسم ہے تو علامت کیا ہے، فعل ہے تو علامت کیا ہے، حرف ہے تو کون سا حرف ہے، اس کا تعلق کس بحث کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح جب ہم پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ مزید اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔